اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے علیہ السلام لفتاہ اپنے نوجوان سے اپنے شاگرد سے لا ابرح میں نہیں ہٹوں گا حتیٰ یہاں تک ابلغ کہ پہنچ جاؤں میں مجمع البحرین دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ او یا امضیہ میں چلتا رہوں حقبہ زمانہ بھر فلما بس جب بلغا وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما وہ دونوں دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ نسیا وہ دونوں بھول گئے حوتہما اپنی مچھلی فاتخذا بس بنایا تھا اس مچھلی نے سبیل اپنے راستہ فی البحر دریا میں سربا سرنگ کر کے فلما بس جب جاوزا وہ دونوں گزرے قال تو حضرت موسیٰ نے فرمایا لفتاہ اپنے شاگرد سے آتے نہ لے آؤ ہمیں غداءنا ہمارا ناشتہ لقد تحقیق لقینا ملے ہیں ہم من سفرنا ھذا اپنے اس سفر سے نصبا تھکاوٹ کو قال شاگرد نے کہا ارأیت دیکھیں اذ جب اوینا ہم نے ٹھکانہ لیا تھا الی الصخرۃ چٹان کی طرف فانی بس بے شک میں نسیت بھول گیا الحوت مچھلی وما انسانی ہو اور نہیں مجھے بھلائی مچھلی الا مگر الشیطان شیطان ان اذکر اس سے کہ میں اس کو یاد رکھتا واتخذ اور بنایا اس مچھلی نے سبیل اپنے راستہ فی البحر دریا میں عجباً عجیب طریقے سے قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک وہ جگہ ما کننا نبغی وہ تو جو ہم تلاش کرتے تھے جو ہم تلاش کر رہے تھے فرتدا بس وہ دونوں لوٹے آیا آثاری مقصصہ اپنے پاؤں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے اپنے پاؤں کے نشانات کے پیچھے چلتے ہوئے فوجدا بس ان دونوں نے پایا عبداً ایک بندہ من عبادنا ہمارے بندوں میں سے آتیناہ جس کو دی تھی ہم نے من عندنا آتینا جس کو دی تھی رحمتاً رحمت من عندنا اپنی طرف سے وعلمناہ اور ہم نے اس کو سکھایا تھا من لدنا اپنی طرف سے علم ایک علم قال کہا لہو اس سے موسیٰ نے حل کیا اتبعک میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں علی اس بات پر ان تعلمنی کیا مجھے علم سکھا دے مما اس علم سے علمت رشتہ جو آپ کو ہدایت کا علم ہدایت سکھائی گئی ہے ہدایت کا علم سکھایا گیا ہے قال تو اس نے کہا یعنی خضر نے کہا انکا بے شک آپ جو لن تستطیع ہرگز نہیں طاقت رکھ سکتے معیہ میرے ساتھ صبر کرنے کی وکیف اور کیسے تصبرو اب صبر کر سکتے علی ما اس بات پر لم تحط به خبرا کہ نہیں احاطہ کیا آپ نے جس کی خبر کا قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی ان قریب آپ پائیں گے مجھے ان اگر شاء اللہ نے چاہا صابرا صبر کرنے والا ولا اعصی اور میں نہیں نافرمانی کروں گا لک آپ کی امرن کسی بھی معاملے میں۔ قال
حضرت خضر نے کہا فَإِن اگر اتبعتنی آپ پیروی کرنا چاہیں فلا تسألنی تو آپ نہیں پوچھیں گے مجھ سے عن شیء کسی بھی چیز کے بارے میں حتیٰ یہاں تک احدث کہ میں بیان کروں لک آپ کے لیے منہ اس کا ذکر فانطلق بس وہ دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک اذا جب رکبا وہ دونوں سوار ہو گئے فی السفینۃ کشتی میں خرقها اور خضر نے اس کو پھاڑ ڈالا قال حضرت موسیٰ نے کہا اخرقتها کیا آپ نے اس کو پھاڑ دیا لتغرق تاکہ غرق کر دیں آپ کیا لتغرق کا یہ غرق کر دیں کشتی اہلها اپنے سواروں کو لقد تحقیق جئت آپ آئے ہیں شیئا ایک چیز کے پاس امرا جو بہت نامناسب ہے قال خضر نے کہا علم اقل کیا میں نے کہا نہیں تعالیٰ کا آپ سے انکا کہ بے شک آپ لن تستطیع نہیں طاقت رکھتے ہیں معی میرے ساتھ صبر کرنے کی قال موسیٰ نے کہا لا تو آخر میں نے گرفت نہ کیجیے بما نسیت جو میں بھول گیا اس پر ولا ترهقنی اور نہ سختی کیجیے مجھ پر من امری میرے معاملے میں عسرا تنگی کی فانطلقا پس وہ دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک اذا جب لقیا وہ دونوں ملے غلامت ایک لڑکے کو فقتلہ تو خضر نے اسے قتل کر دیا قال موسیٰ نے کہا اقتلت کہ آپ نے قتل کیا نفسا زکیتا ایک پاکیزہ نفس بغیر کسی نفس کے بدلے لقد جئت تحقیق اب آئے ہیں شیئا نکرا ایک بہت بری چیز کے پاس قال خضر نے کہا علم اقل کیا میں نے کہا نہیں تعالیٰ کا آپ سے انکا کہ بے شک آپ لن تستطیع نہیں طاقت رکھ سکتے معی میرے ساتھ صبر کرنے کی قال موسیٰ نے فرمایا ان زعلتم اگر میں آپ سے سوال کروں عن شیء کسی چیز کا بعد اس کے بعد فلا تصاحب تو مجھے ساتھ مت رکھنا قد تحقیق بلغت آپ پہنچ چکے ہیں من لدن میری طرف سے عذر کو فانطلقا وہ دونوں چل پڑے حتیٰ یہاں تک اذا جب اتایا وہ دونوں آئے اہل قریت ایک بستی والوں کے پاس استطعما ان دونوں نے کھانا طلب کیا اہلہم بستی والوں سے فابوا تو انہوں نے انکار کر دیا ان یضیفوہما اس بات سے کہ ان دونوں کی ضیافت کریں دونوں کو کچھ کھانا کھلائے فوجدا تو ان دونوں نے پائی فی اس بستی میں جدار ایک دیوار یرید جو چاہ رہی تھی ان ينقض کہ گر جائے فاقامہ تو خضر نے اسے سیدھا کر دیا کھڑا کر دیا سیدھا کر دیا قال موسیٰ نے کہا لو شئت اگر آپ چاہتے لگتا خستہ تو بنا تھے علیہ اس دیوار پر اجرت لے لیتے قال تو فرمایا خضر نے ھذا فراق بینی و بینک یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان سأنبھہم مثلا قریب بتاؤں گا میں آپ کو بتعبیر حقیقت کے بارے میں ما اس چیز کی لم تستطیع علیہ صبر جس پر آپ صبر نہ کر سکیں اما السفینہ باہر کشتی جو ہے فکانت بس وہ تھی لمساکین کچھ مسکینوں کی یعملون جو عمل کرتے تھے فی البحر دریا میں سمندر میں فاردت تو میں نے چاہا ان اعیبها کہ اس کو عیبدار بناؤ وکانا اور تھا وہ ہے وراء ان کے آگے ملک ایک بادشاہ یاخذ جو لیتا ہے کل سفینۃ ہر کشتی غصباً چھین کر
وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال غلام لڑکا جو تھا، فَكَانَ، تو بس ہے ابوا اس کی والدین مؤمنین مومن، فخشینا، تو ہم ڈرے ان یرہقہما، کہ وہ چاہ جائے گا ان دونوں پر طغیانا و کفرن، سرکشی اور کفر میں، فاردنا، تو ہم نے چاہا ان یبدلہما، کہ بدلے میں دے دے ان دونوں کو ربہما، ان کا رب، خیراً بہتر منہ اس سے، زکاتاً سترہ پاکیزگی میں، و اقرب، اور زیادہ قریب، رحمن، رشتے میں، وَأَمَّا الْجِدَارُ، بار دیوار جو ہے، فَكَانَ، تو بس وہ ہے، لِغُلَامَيْن، دو لڑکوں کی، یتیمین، یتیم، فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ، اور ہے وہ اس کی نیچے، کنز لہما، ان دونوں لڑکوں کا خزانہ، وَكَانَ، اور تھا، ابوہما، ان دونوں کا والد، صالحا، نیک، فارادہ، بس چاہا، ربک، آپ کے رب نے، ان یبلغا، کہ وہ دونوں پہنچے، اشدہما، اپنی قوت کو، ویستخرجا، اور نکالے وہ، کنزہما، اپنا خزانہ، رحمتا من ربک، رحمت آپ کے رب کی طرف سے، وما فعلتہ، اور نہیں کیے یہ میں نے، عن امری، اپنے حکم سے، ذالک تأویل، یہ حقیقت ہے، ما اس چیز کی، لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اچھا جی، یہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ بیان کر رہے تھے، تقریر کر رہے تھے، کسی شخص نے سوال کیا کہ کیا دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، اور یہ بات انہوں نے ٹھیک کی تھی کہ پیغمبر سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھے۔ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، تیسرے نمبر پر پیغمبروں میں تیسرا درجہ ان کا ہے، بہت بڑا درجہ ہے، ٹاپ 3 میں وہ آتے ہیں۔ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دوسرا ابراہیم علیہ السلام کا، تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر جو ان کو تورات ملی تھی، تو قرآن کے بعد سب سے زیادہ لوگوں نے جس کتاب پر عمل کیا، جس شریعت پر عمل کی، وہ تورات ہے۔ بہت بڑے عالم تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا، دنیا میں سب سے بڑے عالم وہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس میں تھوڑی سی ذرا بڑائی کی بات تھی، تو اللہ تعالیٰ کو یہ آداب پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان سے کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس کچھ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں؟ تو جب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایسا بندہ ہے، اس کے پاس کچھ علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ میں اس بندے کے پاس جانا چاہتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے، طالب علم بننا چاہتا ہوں۔ فوراً طالب علم بن گئے، دنیا کے سب سے بڑے عالم اب فوراً طالب علم بن گئے۔ علم ہو کسی کے پاس ہو، وہ میرے پاس نہ ہو، میں اسے حاصل نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ بندہ کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں وہاں پر ہے۔ اب کون سے 2 دریا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو بعض نے کہا کہ جہاں پر مشہور یہ ہے، دریائے روم اور دریائے فارس ملتے ہیں، وہ 2 دریا مراد۔ بعض نے کہا کہ دجلہ الفرات، یہ 2 دریا جہاں پر دریائے خلیج میں گرتے ہیں، وہ 2 دریا مراد ہیں۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ خیر، وہاں پر جا کے ملنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے شاگرد یوشع بن نون کو بھی لیا، جو بعد میں پھر پیغمبر بھی بنائے گئے، پیغمبر بنے بعد میں شاگرد کو لیا۔ اچھا،
اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جگہ ہے، وہ جگہ ہم نے اس بندے کو ملنا ہے؟ تو وہ ہمیں خیر وہ آئیں گے ایک آدمی بچے پہ، تو بتایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لو، مچھلی یہ جہاں پر زندہ ہوئے گی نا، زندہ ہو کر جائے گی دریا میں، تو وہاں پر جو ہے نا وہ بندہ آپ کو ملے گا۔ تو خیر تھیلے میں مچھلی لی، چل پڑے، اپنے شاگرد کو بھی ساتھ لیا۔ ایک جگہ پر بڑی چٹان نظر آئی تو ادھر ان دونوں نے چٹان کے سائے میں پڑھا لی، کچھ دیر کے لیے اسٹے کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگی۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگی، اس سے پہلے جب نکلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد یوشع بن نون سے کہا کہ مچھلی جہاں پر زندہ ہوگی نا مجھے بتانا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر کہا مجھے بتانا ہے، پھر کہا کئی بار کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے، بس بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے میں بتاؤں۔ تو انہوں نے بھی بڑی بات کی کہ بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی، ادھر آب حیات تھا، ایک چشمہ حیات تھا اس چٹان کے پاس، اس کا کوئی قطرہ ٹپکا اور وہ مچھلی پر گرا، فوراً مچھلی ہو گئی زندہ۔ ٹھیک ہے، بعض تفسیر میں تو یہ بھی لکھا کہ کچھ مچھلی کا حصہ کھا بھی چکے تھے، فوراً ہو گئی زندہ اور فوراً دریا میں چلے گئی، اور ایسے عجیب طریقے سے گئی کہ دریا میں جب اندر گئی نا تو جہاں سے وہ گزری وہاں سے وہاں پانی رک گیا، سرنگ بن گئی۔ سمجھ آ گئی؟ یوشع بن نون نے یہ سب کچھ دیکھ لیا۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو وہ بھول گئے۔ انہوں نے بھی کہا تھا نا بار بار کہنے، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ذہن سے نکال دی۔ اچھا جی، وہاں سے نکل گئے، چلتے گئے، اگلا دن سارا، اگلی رات ساری، بہت آگے نکلیں گے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یار ناشتہ دو، بہت تھک گئے ہم۔ دیکھو پہلے سفر کیا اس پہ نہیں تھکے، کیونکہ وہ منزل مقصود تک کا وہ سفر مطلوب تھا، مقصود تھا۔ اب سفر میں تھک گئے اس لیے کہ غیر مقصود تھا، ہم تو ویسے جا رہے ہیں، آگے نکلے۔ تو انہوں نے کہا او استاد جی، وہ تو مچھلی نے بھول گئی، تو ادھر نکل چکے تھے، چٹان کے پاس ہم نے جو ہے نا وہ اسٹے کیا تھا ادھر۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی تو ہمیں مطلوب تھا، وہ جگہ تو مطلوب تھی ہمیں، وہی تو ملنا تھا، بار بار میں تجھے کہہ تو رہا تھا، مقصد یہی تھا۔ لیکن شاگرد ہی ہوتا ہے، شاگرد ہی ہوتا ہے، وہ ایسا کرتا ہے جتنا آپ سمجھائیں۔ تو خیر واپس آئے تو ادھر پہنچے، دیکھا دریا کے پانی کے اوپر ایک شخص پانی کی سطح کے اوپر لیٹا ہوا ہے، چادر لے کے، چادر اوڑھ کے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں بادشاہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے السلام علیکم کہا، تو انہوں نے جب سلام کا جواب دیا کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ۔ کیڑا موسیٰ؟ کہا وہ جو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا گیا ہے۔ اچھا ہاں ہاں، وہ تو جانتے تھے ظاہر سی بات، کیا کر رہے ادھر؟ آپ کے پاس آئے ہوں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور واقعہ آگے آتا ہے، ان کو خضر کہتے ہیں، اصل نام ان کا بلیہ بن ملکان ہے، بلیہ الف کے ساتھ یا کے ساتھ بن ملکان نام ہے۔ خضر سبزے کو کہتے ہیں کہ جہاں پر وہ بیٹھتے تھے نا تو سبزہ ہریالی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو خضر علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ، یہ ان کے زمانے کے ہیں خضر علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ یہ ذوالقرنین کا جو آگے واقعہ آتا ہے نا تو ان کے وزیر اعظم تھے، سمجھ آ گئے۔ اب زندہ ہے کہ نہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی زندہ ہے، بعض فرماتے ہیں کہ وہ انتقال کر گئے، اور تھے وہ بھی پیغمبر ہی تھے، سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ اب ذرا دیکھ لیجیے کہ
جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہ میں نہیں ہٹوں گا یہاں تک میں پہنچوں 2 دریاؤں کی جگہ. میں نے آپ کو بتایا 2 دریا کون سے مراد ہیں. اب امضی حقبہ یا مسلسل میں کیا کروں زمانہ بھر جو چلتا رہوں. حقب ٹھیک ہے، اس کی جب احقاب آتے ہیں چلتا رہوں چلتا رہوں. ایک حقوق جو ہوتا ہے نا حقوق وہ 80 سال 88 80 سال کا ہوتا ہے. تو مراد ہے کہ مسلسل بس زمانہ چلتا رہا چلتا رہا. تو فرمایا جب وہ دونوں پہنچے 2 دریاؤں کی جگہ تو مچھلی کیا بھول گئے. جس نے راستہ بنایا تھا دریا میں سرنگ کر کے پانی جہاں سے گزری پانی ملا نہیں وہاں پر. سمجھ آ گئی. اچھا یہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. چلو آگے کرتے ہیں. جب وہ دونوں گزرے آگے تو اپنے شاگرد سے کہا کہ ناشتہ لے ہمارا ہمیں سفر میں تھکاوٹ ہوئی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جب اگلا سفر شروع کیا اس میں تھکاوٹ ہوئی سے پہلے نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں ہم نے جب چٹان کی طرف پناہ لی تھی تو میں ادھر مچھلی کیا ہو گیا بھول گیا اور یہ وہ شیطان نے مجھے بلایا یاد رکھنے سے اور اس نے دریا میں راستہ بنایا تھا عجیب طریقے سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی چیز دیکھ کر مچھلی زندہ ہو گئی تھیلے سے نکلی دریا میں گئی یہ کیسے بھول گئے؟ اتنی چیز تو انسان کو ایک آدھ دن تک ویسے ہی یاد رہتی ہے سیل پہ سوار ہوتی ہے. سمجھ آ گیا کہ نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں وہ اس طرح کے معجزات دیکھتے رہتے تھے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے. بڑے بڑے معجزات انہوں نے دیکھے تھے. انہوں نے تو قارون کو دیکھا ہوگا زمین میں دھنستا ہو. فرعون کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھا. تو اس لیے چونکہ معجزات وہ دیکھتے رہتے تو اس لیے انہوں نے گویا کہ اس کو زیادہ ان کے سر پہ سوار نہیں ہوا وہ بہت زیادہ یہ وجہ ہے اور بھول گئے. بس اللہ کی قدرت. فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي یہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے. فارتد على آثارهما قصصا اس ترجمے کو اچھی طرح سمجھ رہا ہے اچھی طرح. اس ترجمے میں کافی عرصہ میں پریشان رہا ہوں کہ اصل ترجمہ کیا بنتا ہے اس کا سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے. فرتدہ تسنیہ کا صیغہ ہے لوٹانا. اعلیٰ آثارہما یہ دونوں جو ہے نا اعلیٰ تو حرف جر ہے آثارہما مضاف مضاف مجرور یہ جار مجرور متعلق کی مقدم ہے قصصا. سمجھ آ گئی؟ ایک جار مجرور کیا ہے متعلق اس کی قصصا. اور قصصا جو ہے نا یہ مفعول مطلق ہے یا قصانے کے لیے. قصہ یا قصو کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنا کسی کے پیچھے چلنا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والد سے کہا قصے ہی اس کے پیچھے چلتے رہو. فبصرت به عن جنب سمجھ آ گئی نہیں ہے تو قصی قصہ قصو کا معنی پیچھے چلنا. تو پڑھے گا اصل میں فرتدہ یقصان علی آثارہما قصصا کہ وہ واپس لوٹے اور اپنے آثار کو کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے نشانات جو قدموں کے نشانات تھے نا سمندر کے کہ دریا کے کنارے پر گئے تھے نا تو ریت ہوتے تو نشان بنتے ہیں قدموں کے تو واپس لوٹے تو ان کو دیکھتے ہوئے کہ ہم یہاں سے گزرے تھے یہاں ان نشانات کو واپس دیکھتے ہوئے ان نشانات کو دیکھتے ہوئے واپس آئے تاکہ راستہ بھٹک نہ جائے آگے پیچھے نہ نکل جائے ادھر نہ نکلے ہم. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اس کا ترجمہ سمجھ آیا کہ نہیں آپ؟ ہاں اگر فرتدہ کو اعلیٰ آثارہما کو فرتدہ کے متعلق کریں گے نا تو پھر ترجمہ حل نہیں ہوگا. یہی جو ہے نا جو میں کرتا تھا تو مجھ سے حل نہیں ہو رہا تھا.
سمجھ آنے کے لیے، تو اس لیے یہ اس کو اچھی طرح غور سے سمجھنا ہے۔ فوجد عبدا، ان دونوں نے ایک بندہ پایا ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ جس کو ہم نے دی تھی رحمت اپنی طرف سے، اور ہم نے ان کو ایک خاص علم سکھایا تھا۔ وہ علم کیا تھا؟ تکوینیات کا علم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا تشریعی، روزہ، زکوٰۃ، نماز، حج وغیرہ ذالک، اس طرح تشریعی علم ہے شریف، لیکن تکوینی علم ہے، کسی کو بیٹا کب دینا ہے، کب بیٹا چھیننا ہے، کسی کو کب موت دینی ہے وغیرہ ذالک، یہ تکوینی علم۔ تو یہ علم خضر علیہ السلام کے پاس تھا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا۔ سمجھ آنے کے لیے آ رہی؟ تو قال له موسیٰ، تو موسیٰ سے کہا کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس علم پر؟ آپ علم مجھے سکھا اس پر، اور جو علم جو آپ کو ہدایت کا علم دیا گیا وہ مجھے آپ اس علم میں سے سکھا دیں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں۔ تو خضر نے فرمایا کہ آپ کیسے طاقت رکھ سکتے ہیں میرے ساتھ صبر کرنے کی، جبکہ آپ اور کیسے صبر کر سکتے ہیں جبکہ آپ نے اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جس چیز کا آپ نے احاطہ نہیں کیا، جس کی خبر کا آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ، اور موسیٰ نے کہا قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی معاملے میں۔ وعدہ تو بہت وڈا کیتا ہے، وڈا وعدہ کیتا ہے، لیکن اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ سمجھ آ رہی کے لیے؟ تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر میرے پیروی کرنی ہے تو آپ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھیں گے نہیں کہ آپ نے کیوں کیا، میں آپ کو جب تک خود نہ بتاؤں نا تو آپ پوچھیں گے نہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی بہت بڑی تھی، بچے، بوڑھے، جوان، جانور سب اس میں سوار تھے، یہ بھی سوار ہو گئے۔ اچھا، اب یہاں پر آگے شاگرد کے ذکر میں یوشع بن نون بھی ساتھ سفر میں رہا ہے کہ نہیں؟ تو بعض روایتوں میں تو آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بس ان کو واپس کر دیا کہ آپ واپس چلے جاؤ، بس آپ کو چھٹی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی ساتھی تھا، اس کا ذکر اس لیے نہیں کہ استاذ کا، چونکہ استاذ کے تابع تھا تو استاذ کا ذکر اس کا ذکر کے لیے کافی ہے، مسائل سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو سوار ہو گئے کشتی میں، بڑی کشتی تھی، کشتی والوں نے پہچانے خضر کو تو کرایہ بھی نہیں لیے کہ یہ نیک لوگ ہیں، یہ نیک بندے ہیں، انہوں نے بہت کہا، اصرار کیا کرایہ دینے پر، لیکن کشتی والوں نے نہیں لیا، وہ بھی نیک تھے۔ اچھا، اب جانا کدھر تھا؟ اندلس، جو جزیرہ اندلس ہے نا، اس میں جو شہر تھا شہر قرطبہ۔ قرطبہ کا نام تو سنا ہوگا نا، تفسیر قرطبی مشہور تفسیر ہے، سمجھ آیا کہ نہیں؟ احکام القرآن، قرطبہ شہر جانا تھا، تو سوار ہو گئے۔ تو جب وہاں پہنچے، کشتی سے اترے تو انہوں نے کیا کیا، کشتی کا کلاڑی وغیرہ پڑی ہوئی تھی اس کے ساتھ نا، کشتی کے ایک تختہ کیا کر دیا، نکال دیا۔ اچھا جی، اب وہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کیا کیا، کشتی آپ نے خراب کر دی، یہ تو غرق ہو جائیں گے سارے، پانی اندر چلا جائیں گے، سارے غرق ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو اور ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہم نے یہ کام کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا معاف کیجیے، سوری کرتا ہوں، جو میں بھول جاؤں تو۔ اچھا، اس میں امرن، یہ بہت نامناسب کام کیا، امر
امر، امر امر، سمجھ آ گئی؟ نامناسب کام. تو یہ عربی میں آیا تھا امر امر، مبتدا خبر بنے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا موصول صفت بنا دی. تو انہوں نے کہا میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے گا، میں انسان بھول جاتا، معاف کیجیے گا. شاگردوں کو معاف کرتے ہوتے ہیں تو معاف کیجیے. اچھا وہاں پہ تختہ جو انہوں نے نکالا تو وہ خضر علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اس میں پانی آیا نہیں، پانی اندر نہیں آیا. سمجھ آ گئی؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ایک پرندہ آیا اس تختے پہ بیٹھ گیا، اس نے ایک چونچ کے ساتھ نا اس دریا سے پانی پیا. تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ جو اس نے پانی دریا سے نکالا ہے نا، تو یہ اس چونچ میں جو پانی آیا ہے وہ اور دریا کے درمیان جو نسبت ہے، کیا نسبت ہے؟ کوئی نسبت ہی نہیں. تو اللہ کا علم اور ہمارے علم میں جو ہے نا، جو ہمارا علم ہے وہ اس سے بھی کم ہے. جیسے اس قطرے اور دریا میں نسبت ہے نا، تو ہمارا علم اللہ کے سامنے اس لیے نسبت بھی نہیں ہے ہمارے علم میں، کہ ہمارا علم اس سے بھی زیادہ کم ہے. خیر پھر چل پڑے. وہاں پہ نک اترے قرطبہ شہر میں. ٹھیک ہے جی، اس طرف کنارے دریا کے کنارے پر کشتی چل پڑی. وہاں پر گئے جی، لڑکے کھیل رہے تھے. ایک بہت خوبصورت لڑکا تھا، ہٹا کٹا. نام اس کا تھا جیسون، سین کے ساتھ. اس کا نام کیا تھا؟ جیسون. اور اس کے والد کا نام تھا کاذر، اور اس کے والدے کا نام تھا صحوہ، سین کے ساتھ. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ کہ جب نام آپ سے پوچھے جائیں گے نا کہ فلاں نام لکھو، فلاں نام لکھے امتحان میں، تو جب پنکھ گریں گے نا تو چس تب آئے گی. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اس کا نام. ہٹا کٹا کھیل رہا تھا، کرکٹ کھیل رہا ہو یا کچھ بھی کھیل رہا تھا. تو خضر علیہ السلام نے پہلے تو ایسے کھوپڑی سے پکڑا، اس کا کھوپڑی نکل گئی لیکن مرا نہیں. پھر ایسے ٹانگوں سے پکڑ کے زمین پہ دے مارا، سر اس کا پھٹ گیا. ٹھیک ہے، تڑپتا رہا، اس کی روح نہیں نکل رہی تھی. تو خضر نے چھری لی اور اس کی گردن کاٹ دی، پھینک دی، مار دی. اب کتنا خوفناک منظر ہوگا یہ فضائے. تو موسیٰ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. یہ تو کی کہتا ہے؟ ایکڑی اونٹ پٹھان حرکتیں شروع کیتی ہے. تو ایکڑی الٹی سیدھی پٹی سیدھی حرکتیں شروع کیتی ہے. یہ کیا شروع کیا؟ یہ الٹی سیدھی حرکت ہے. یہ کتنا خوبصورت لڑکا تھا، ہم نے قتل کر دیا، اور بغیر نفس، کوئی جرم نہیں تھا اس کا، بغیر جرم کی قتل کر دی. سمجھ آ گئی؟ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. آنکھیں ایسی پہ دس ایسی تھا، جب میں بتا نہیں تھا کہ پوچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنی عادت سے مجبور ہے، وہ پوچھیں گے. وہ اٹھ پٹانگ حرکتیں نہیں برداشت کر سکیں گے. پیغمبر کر نہیں سکتا، نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ انہوں نے فوراً اعتراض کرنا ہے. جو شریعت خلاف شریعت کام دیکھیں گے اعتراض کریں گے، اور یہ پیغمبر رہ نہیں سکتا اس کے بغیر. وہ خلاف شریعت کام دیکھ کے خاموش ہیں، یہ ممکن ہے نہیں. بظاہر تو خلاف شریعت کام ہے سارے. سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ تو اس لیے آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ادھر دال گلتی کوئی نہیں، چلنا مشکل ہے میرا. تو فوراً کہہ دیا ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحب. اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں نا تو مجھے ساتھ مت رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچے، آپ معذور ہیں. میں بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زیادہ
بندے کے ساتھ چلنا میرا مشکل۔ تو آگے گئے، فانطلقا، چلے اب تک ایک بستی میں کے پاس گئے۔ بستی کون سی تھی؟ تو کہتے ہیں انطاکیہ۔ انطاکیہ مشہور بستی، نام سنا آپ لوگوں نے ہوگا، تاریخ میں اس کا ایک نام ہے انطاکیہ، طا کے ساتھ انطاکیہ اور کاف چھوٹا۔ تو ادھر گئے، ان سے کہا یار بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے پینے کے پیسے بھی نہیں تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانے کو دے دو۔ سمجھ آ گئی، جب بھوک لگی ہو، مجبوری ہو، پیسے بھی نہ ہو تو مانگ سکتے ہیں، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں دینا، ضیافت نہیں کی انہوں نے، کچھ کھلایا پلایا نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں پیغمبر ماشاءاللہ صحیح موٹے تازے تھے، صحت سے بھی اچھے لگتے تھے۔ تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ تم مانگتے ہو، موٹے تازے ہو، کیوں مانگ رہے ہو؟ پہچانا تو نہیں نا انہوں نے، تو موٹے تازے ہو کر بھی مانگتے ہو، کام نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ موٹے تازے ہو کر مانگتے ہیں، کام نہیں کرتے، تو شاید انہوں نے پیشہ بنا لیا اس کا، نہیں دیا انہوں نے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ لیکن بعض اوقات موٹا تازہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے، جیسے یہ مجبور تھے، پیشہ بنایا تو پھر تو نہیں ہونا چاہیے، مجبور ہو تو دے دینا چاہیے، کوئی مجبوری آ سکتی ہے انسان، جیسے ان کو مجبور تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پیسے نہیں تھے۔ خیر انہوں نے کہا نہیں، کچھ نہیں دینا، جاؤ۔ تو فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، انہوں نے انکار کر دیا ان کے ضیافت سے، مہمان نوازی سے۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ، ادھر ایک دیوار تھی، ایک دیوار تھی، وہاں پر وہ گرنے لگی تھی، یعنی ٹھیڑے ہو گئی تھی۔ تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایسے اشارہ کیا، بس سیدھی ہو گئی، وہ ان کا معجزہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت مزدوری لے لیتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا، ہمیں کھانا تک نہیں کھلایا، لفٹ نہیں کرائی ہمیں، اور آپ نے اپنی دیوار استی کرنے لگے۔ پتہ نہیں آپ کی حرکتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، کرتے کیوں؟ سمجھ آگے کہ نہیں؟ تو قال ھذا فراق بینی و بینک، خضر نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سمجھایا کتنی دفعہ، لیکن تو اعتراض کرنے سے باز آتا نہیں، اور میں بھی مجبور ہوں، اپنے حرکات سے باز نہیں آتا۔ سمجھ آگے کریے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبر، میں بتاؤں گا قریب ان چیزوں کی حقیقت کے بارے میں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اب تینوں جو ہے نا، جو پٹے سیدھے کام کیے تھے، تو اب اس کی وضاحت کرنے لگے۔ سمجھ آئے؟ اما سفینہ، اب فرماتے ہیں کہ اس کشتی جو تھی، وہ کچھ لوگ تھے غریب قسم کے، جو یہی دریا میں کام کرتے تھے کشتی کا، بس بعد کا 10 بھائی تھے، بس دریا میں ہی کام کرتے تھے، کشتی ادھر ایک کنارے سے اس کنارے پر لے کے جا کے اجرت لیتے تھے۔ اور آگے جو ہے نا ان کا، میں نے اس لیے چاہا کہ میں بات بنوں کہ آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین کر لیتا تھا، یعنی جو اس کشتی کو پسند آتی تھی نا، تو کچھ عرصے کے لیے 2-3-4 مہینے کے لیے اس کو لے لیتا تھا، اپنے کام کے لیے استعمال کرتا تھا ظلماً، پھر واپس کر دیتا تھا، سیزن آ کے سیزن میں لے لیتا تھا، پھر واپس کرتا تھا۔ جیسے آج کل ظلم ہوتا ہے جی، احتجاج جلسہ چل رہا ہو تو لوگوں کی گاڑیاں لے لیتے ہیں، راستے بند کر دیں گے، زبردستی 2-3-4 دن، ہفتہ 10 دن کڑی رہتے ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ جو راستے بند کرتے ہیں، غریبوں کی گاڑی نہیں دیتے، بیچارے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح وہ بادشاہ بھی ایسے ہی کرتا تھا، سیزن میں یا وقت طور پر کسی کی بھی کشتی لے لی، استعمال کی کچھ عرصہ،
واپس کر دو. تو میں نے کہا کہ اس کو اوپر کشتی دے گا، اس لیے میں نے اس کو عائدار کر دیا کہ وہ دیکھے گا نا کہ یہ کشتی اچھی نہیں ہے، اس کا تو تختہ ہی نہیں ہے، تو ہم یہ نہیں لیتے، اس لیے میں نے ایسا کیا. باقی میرا معجزہ تھا، اور اس کو پانی نہیں جائے گا، وہ ٹھیک ٹھاک چلتے رہے گی، بعد میں جا کے سائڈ پہ چلے جائیں گے تو تختہ لگوا لیں، اس لیے میں نے ایسا کیا. وہ امن غلام، اور جو لڑکا تھا جیسور، سمجھ آ گئی، تو اس کے والدین تھے نیک، تو ہمیں خوف ہو کہیں وہ اپنے والدین کو مجبور نہ کرے سرکشی اور کفر میں، کہ والدین کو اس سے بہت زیادہ محبت تھی، اور وہ فطرت بد فطرت تھا. ویسے تو ہر انسان نیک فطرت پر، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، سمجھ آ گئی. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، پھر اس کے بعد اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں. لیکن وہ پیدا ہی بد فطرت پر، کفر پر پیدا ہوا تھا. والدین اس کی بہت نیک تھے، والدین اس کو بہت پیار تھا. تو ہمیں ڈر ہوا کہ والدین جو ہے نا اس کی محبت میں وہ والدین کو مجبور نہ کر اپنے کفر سرکشی پر، تو اس لیے ہم نے اس کو کیا کر دیا، قتل کر دیا. اور ہم نے ارادہ کیا کہ آپ کا رب اس سے بہتر جو ہے نا وہ کیا کر دے، ان کو دے دے، پاکیزگی میں اور رشتے میں بھی زیادہ قریب. تو ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو ایک بیٹی دی، اس کے بعد ایک بیٹی ان کو دی، ان دونوں میاں بیوی کو، جس بیٹی کا نکاح ہوا ایک پیغمبر سے، اور پھر ان کے اولاد میں 70 پیغمبر پیدا ہو گئے. ظاہر تو دکھ ہوا، سمجھ آ گیا، بیٹا گیا، سمجھ آ گیا کہ نہیں آئے، تکلیف کی بات تھی نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا نعم البدل یہ عطا فرمایا. ہاں پورا ہو گیا. اچھا، وہ عمل جدار، اور جو دیوار تھی وہ 2 لڑکوں کی تھی جن کے والد، اچھا بادشاہ کا نام، جو بادشاہ زبردستی کشتی لیتا تھا نا، وہ زمانے کا بادشاہ ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا نام تھا ہدد بن مدد، ہدد بن مدد، یا بعض روایت میں ہے زیادہ مشہور یہ ہے کہ جندی بن کرکر، جندی بن کرکر، سمجھ آ گئے، بہت زمانے ہی نام تھے. تو اچھا، دیوار جو ہے نا وہ 2 یتیم لڑکوں کی کا اس کے 2 یتیم لڑکے تھے، ان کے والدین کے لیے خزانہ چھوڑا تھا، اس کے نیچے تھا. اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آتا تو لوگ لے لیتے. تو اس لیے میں نے دیوار کو سیدھا کی کہ دیوار گرے نا، خزانہ ان کا برقرار ہے. تو یہ تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ وہ نکال لیں گے. آپ کے رب کی طرف رحمت تھی، وما فعلت عن امری، یہ خود سے سب کچھ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا. ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھی حقیقت اس چیز کی جس پر آپ صبر نہ کر سکے. یہ جو آپ بظاہر دیکھ رہے تھے نا، اوٹ پٹانگ حرکت ہے، پھٹی سیدھی حرکت ہے، تو اصل جو ہے نا وہ وجہ ہے. اچھا، اب ٹائم ختم ہو گئے، گھنٹے لگے. ویسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس طرح کے بیان ہی 3 واقعے جو ہے نا ہوئے ہیں. بیان اس طرح انہوں نے بھی کیے ہیں، لیکن اس پر تعجب نہیں، اس پر تعجب ہوا. خیر بار ٹائم ختم ہو گیا جی.